والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کے ماہ رمضان المبارک کے حسین موسم میں میں اور آپ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد درس حدیث سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ لاسٹ درس حدیث میں ہم نے صحت کے حوالے سے بات کی تھی کہ صحت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، جس کو میسر آئے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ آج ہم درس حدیث میں ایک خوبصورت اور دلچسپ واقعہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس واقعہ میں قرآن پاک کا ذکر بھی ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہے۔ اس کا عنوان بھی انسان کی صحت ہی ہے۔ واقعہ عرض کرنے سے پہلے یہ آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ صحت کے اور تندرستی کے بنیادی طور پر دو اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول جو ہے وہ صفائی اور ستھرائی ہے۔ ستھرائی اور صفائی پاکیزگی کے بغیر، صفائی کے بغیر انسان صحت و تندرستی کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پر متوازن اور صحت مند غذا کا استعمال ہے۔ یہ صحت مند ہونے کے دو بنیادی طور پر اصول ہیں، کیونکہ غذا ہمارے جسم کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے اس کا متوازن استعمال ہماری صحت کا ضامن ہے۔ ایک نصرانی طبیب تھا، یعنی عیسائی طبیب تھا، جو خلیفہ ہارون رشید کے پاس آتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ تمہاری کتاب قرآن میں علم طب کا کوئی معمولی سا مسئلہ بھی بیان نہیں ہوا، حالانکہ علم صرف دو ہیں، ایک علم الادیان یعنی مذہبی علوم کا علم ہے، اور ایک علم الابدان یعنی میڈیکل سائنس کا علم ہے۔ یہ اس نصرانی طبیب نے علی بن حسین بن واقد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ تمہاری کتاب کے اندر طب کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دو ہی علم ہوتے ہیں، ایک دین کا علم اور ایک سائنس کا علم، جو کہ طبی لحاظ سے بھی ہے۔ تو علی بن حسین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طب کے تمام مسائل صرف آدھی آیت میں بیان کر دی۔ تم تو پورے قرآن کی بات کر رہے ہو، پوری آیت بھی نہیں، ایک آدھی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مسائل بیان کر دیے۔ اس نے کہا وہ مار گیا، وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا یہ فرمان ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ نصرانی نے کہا کیا تمہارے نبی کو بھی طب سے کوئی واقفیت تھی؟ تو علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہاں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں طب کے تمام مسائل بیان کر دیے، اور وہ آپ کا فرمان ذیشان ہے المعدۃ بیت الداء والحمیۃ رأس کل دواء وعطی کل بدن ما عودتہ۔ علیہ السلام نے فرمایا معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز سب سے بڑی دوا ہے، اور جسم کو اس کی عادت پر چلاؤ، یعنی جس طرح جسم کی عادت ہے اور جسم کو اسی پر چلاؤ۔
نصرانی طبیب نے کہا کہ تمہاری کتاب قرآن اور تمہارے نبی نے جعلی نوز کی طب کا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا. جو جعلی نوز کہتا تھا وہی تمہاری کتاب اور تمہارے نبی. تو دیکھیں صحت مند زندگی کے جو 2 رہنما اصول ہیں وہ قرآن پاک کی اس آدھی آیت میں اور نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حدیث میں مختصر الفاظ میں بیان کر دیے. اب دیکھیں کھانے پینے میں جو اعتدال، کھانا پینا یہ ہر جاندار کی فطرت ہے، وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے. لہذا اسلام نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ البتہ ہر معاملے میں خورد و نوش میں اعتدال کی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، معتدل، جس کی رعایت خود انسان کے لیے بہت نافع اور مفید ہے. یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے، واضح ہے کہ زیادہ کھانے سے انسان خطرناک اور موذی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو بعض دفعہ زندگی کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں. جبکہ جدید و قدیم ماہرین طب اس بات پر متفق ہیں کہ کم کھانے سے بدن کو راحت اور عافیت اور صحت و تندرستی ملتی ہے. یہی ہمارے اطباء کہتے ہیں اور یہی قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں 1500 سال پہلے یہ بات بیان کر دی گئی ہے. امام غزالی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ کم کھانا اور بھوکا رہنا تمام انبیاء کی سنت ہے. جو آج ہماری میڈیکل طب یا سائنس جس بات کو بیان کر رہی ہے اور صحت کا ایک رہنما اصول گردان رہی ہے، تو تمام انبیاء بھوک گزار کر زندگی گزارتے. بھوکا رہنا ان کی سنت تھی جس سے معدے کو تقویت ملتی ہے. اور روزے کا کنسیپٹ دیکھیں، جہاں روزے کے دنیاوی روحانی فوائد ہیں وہاں یہ جسمانی فائدہ بھی ہے روزے کا. انبیاء کا بھوکا اور پیاسا رہنا سنت ہے. انہوں نے اسے نہ صرف اپنے لیے پسند کیا بلکہ اپنے پیروکاروں کو بھی اسی چیز کی تعلیم دی. امام غزالی مزید کہتے ہیں کہ کم کھانا صرف جسم ہی نہیں بلکہ روح کی دنیا میں بھی انقلاب برپا کر دیتا ہے. کم کھانا، کیونکہ انسان کا پیٹ ہی جملہ شہوتوں کا سرچشمہ ہے. لالچ، حرام خوری، حق سے اعراض، فرائض کی ادائیگی میں سستی، دیگر جتنی بھی روحانی اور اخلاقی بیماریاں ہیں، ان تمام کے علاج کے لیے کم کھانا جو ہے یہ اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے. پیغمبر اسلام رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کم کھانے والوں اور کائنات میں غور و فکر کرنے والوں کو بلند مرتبے عطا ہوں گے، جبکہ زیادہ کھانے پینے اور زیادہ سونے والے ناپسندیدہ مخلوق ہوں گے قیامت کے دن. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی دیدار الہی کا خواہش مند ہے تو وہ کم کھایا کرے اور فاخرہ لباس سے پرہیز کرے. اچھے لباس سے، فاخرہ لباس سے مراد اچھا وہ لباس ہے جس پر بندہ فخر کرتا کہ تو ان 2 چیزوں پہ عمل کر لے اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرما دے گا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کم کھانے کی وجہ سے آج تک کسی کو کبھی بھی مرتے نہیں دیکھا گیا، البتہ زیادہ کھانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مرتے دیکھا گیا. شیخ سعدی نے یہاں پہ ایک واقعہ بھی نقل کیا کہ شاہان عجم میں سے کسی ایک ماہر طبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. وہ طبیب کئی سال بارگاہ رسالت مآب میں رہا لیکن کوئی شخص علاج کے لیے نہیں آیا. ایک دن اس نے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرا یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں کیونکہ یہاں تو کوئی بیمار نہیں ہوتا. تو رحمت کائنات طبیب قلب و روح نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں کا یہ طریقہ ہے جب تک انہیں بھوک نہیں لگتی یہ کھاتے ہی نہیں، اور ابھی تھوڑی بھوک باقی ہوتی ہے تو یہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اس لیے موت ان کے قریب، اس مرض ان کے قریب تک نہیں آتی. تو
شیخ سعدی بھی کہتے ہیں کہ حکیم نے جواب دیا امی است موجب تندرستی زمیں خدمت ببو سید و رفت. حکیم نے کہا ان کی تندرستی کا یہی راز ہے، اس نے خدمت کی زمین چومی اور چلا گیا. اس حکیم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی میں یہاں پہ رہتا ہوں، یہاں پہ تو حکیم اپنا مریض ہی کوئی نہیں آتا، میرا یہاں پہ رہنے کا کوئی کام نہیں. حضور علیہ السلام نے یہ دو جو چیزیں ارشاد فرمائی تو اس نے کہا کہ حضور یہی دو چیزیں انسان کی زندگی کا راز ہیں اور انسان کی صحت کا راز ہیں، لہذا آپ کے قدم چومے اور سامان اٹھایا اور چلا گیا. اس سلسلے میں نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ مہینوں آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اکثر آپ پانی اور کھجور پر گزارا کرتے، لیکن آپ کا یہ فقر اختیاری اور اضطراری نہیں تھا. حضور علیہ السلام کو یعنی حضور علیہ السلام نے مجبوری کی بنیاد پر یہ معاملہ نہیں اپنا رکھا تھا، بلکہ حضور علیہ السلام کو یہ پسند تھا. حضور علیہ السلام نے اسی چیز کو پسند کر کے ہم سب کے لیے اپنی صحت مند زندگی گزارنے کے رہنما اصول چھوڑے ہیں کہ کم کھانے میں جہاں ہمارے دنیاوی فائدے ہیں وہاں ہمارے اخروی فائدے اور دینی فائدے زیادہ ہیں، اور زیادہ کھانے میں جہاں ہم سب کے لیے جسمانی نقصان ہے، طبی نقصان ہے، وہاں ہم سب کے لیے روحانی طور پر بھی نقصان ہے. اگر زیادہ کھا لیں تو انسان کو عبادت میں وہ لذت نہیں ملتی، زیادہ کھا لیں تو وضو برقرار نہیں رہتا، زیادہ کھا لیں تو انسان بس جو ہی انہماک کے ساتھ آتا ہے تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، شیطانی وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر کم کھا لیں تو بندہ دل جمی کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، عبادت بھی کر سکتا ہے، اور کافی وقت کے لیے اپنے آپ کو چست رکھ کر عبادت میں اپنے آپ کو ہمتن گوش پا سکتا ہے. یہ وہ صحت مند زندگی کے دو رہنما اصول ہیں، ان پہ چل کے ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی